أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة توجہ ہے کچھ کہا جائے سورہ احزاب سے ایک شہرۂ آفاق آیت تلاوت کرنے لگا ہوں۔ ذات واجب نے، خدا مطلق نے، معبود لم یزل نے ہر صاحب ایمان کو ایمان کے آداب میں سے ایک روح ادب سکھایا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم۔ جو کچھ حقائق کی جستجو میں بیٹھے ہیں اور ایک نصیحت، ایک وصیت بھی سن لو پھر مجھے بھول جائے۔ میں نے کئی بار دیکھا ہے بعض اوقات امجد ایسے ایسے عرفانی شعر پڑھ دیتا ہے جس پر 2 یا 4 آدمی بمشکل واہ کرتے ہیں، جبکہ کھڑا ان اشعار پہ ہو جانا چاہیے۔ متائن پہ بہت بولتے ہو۔ بہرحال میں نے متائن نہیں پڑھنے، حقائق پڑھنے ہیں۔ خرید سکتے ہو تو خرید لینا۔ اے ایمان والو، میرے نبی کے گھر میں داخل نہیں ہونا جب تک اذن مل نہ جائے۔ جو اور فرمایا جو لا تدخلوا بیوت النبی۔ یہ نقوی صاحب آیت پڑھتا ہر کوئی ہے، بچے بچے کے سامنے علماء پڑھتے ہیں، عوام پڑھتے ہیں، لیکن اس کی گہرائی اور گہرائی پہ سب کی نظر نہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ لا تدخلوا بیوت النبی الا ان تستاذنوہ، یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ پہلے اذن مانگو پھر جاؤ، نہ یہ نہیں کہا۔ الا ان یؤذن لکم، اذن مانگنا شرط نہیں، اذن ملنا شرط ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ ہیں؟ ہاں اور میں نے ثقلین شاہ جی آج یعنی بڑے بڑوں کو دیکھا ہے کہ وہاں مزارات پہ جا کے 90% اذن دخول پڑھتے ہی نہیں، ہاں، اور 10% جو بس کاروائی پوری کر کے اندر چلے جاتے ہیں، یعنی اذن مانگا تو ہے۔ یہ بھی پتہ کیا ہے کہ اذن ملا بھی ہے یا نہیں۔ اب ظاہر ہے وہ ظاہری زندگی میں تو بریگیڈیئر صاحب ہیں نہیں، علامت رکھی ہے انہوں نے کہ آنکھ نم ہو جائے تو سمجھو ہم نے کہا آ جاؤ۔ ہاں خیر، یہ ایک جملہ معترضہ تھا جو میں نے بولا، جس نے جو بھی اپنا نصیب تھا وہ سمجھ لیا۔ شاہد خان کہنا یہ ہے رسول کے گھر میں داخلے کے لیے صرف اذن مانگنا زاہد بخاری ضروری نہیں، اذن ملنا ضروری ہے، نہ ملے نہیں جا سکتے ہو،
نہ غضنفر جا سکتا ہے نہ آدم. باہر والوں بولے پڑھ رہی ہیں باتیں. کیوں؟ قید ہے. جعفر نقوی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. آدم ایمان والا نہیں ہے کیا؟ میں نے وہاں جبریل کو، دہلیز مصطفیٰ پہ میں نے جبریل کو سردار صاحب آیات کے بنڈلوں سمیت دروازے پہ یوں کیے ہوئے دیکھا ہے. نہیں، جو جاگ رہا ہے اپنے مقدر کی طرح وہ میری نظروں میں نظریں ڈالے گا. کھڑا ہے جبرائیل آیات کا انبار لیے. میں نے علی شاہ پوچھا کیوں کھڑے ہو عاصم بخاری؟ اس نے کہا تم نے آیت نہیں پڑھی کہ ایمان والو جب تک اذن مل نہ جائے، اذن مانگ لیا ہے، جب ملے گا جاؤں گا. اللہ اکبر. جو بیٹھے ہو چلے تو نہیں گئے نا. اذن مانگ چکا ہوں، ملے گا تو اندر چلا جاؤں گا. بس سر اٹھانا. وہ محمد جس کی دہلیز آیتیں بے اذن پار نہیں کر سکتی، ایک دروازے پہ کھڑا ہے. بطول اجازت ہے اندر آؤ. سمجھ میں آ رہی ہے میری باتیں؟ جو جس کی ملک اور جس کی دہلیز اللہ کا کلام بغیر اجازت پار نہیں کر سکتا. اللہ جانے جنگل میں خطاب کر رہا ہوں میں یا آبادی میں، یہ مجھے کچھ پتا نہیں ہے. قرآن اللہ کا کلام. جس تناظر میں ثقلین شاہ جی میں بتانا چاہتا ہوں، ہر سامع کو وہاں آنا چاہیے. تسلیم شاہ اللہ کا کلام منتظر ہے. جی کلام الہی انتظار میں ہے. اجازت ملے تو جاؤں. بطول کے دروازے پہ وہی محمد منتظر ہے. اجازت ملے تو جاؤں. میں نے بریگیڈیئر صاحب پوچھا تھا اللہ سے، پالنے والے وجہ کیا ہے؟ تیرا کلام اس کے گھر نہیں جا سکتا بے اذن. بیٹی کے دروازے پر روک دیا. یہی عزت ہے میرے رسول کی. کاہزیان نہ بک کافر ہو جائے گا. وہ کلام ہے میرا. فاطمہ وہ بدن ہے جس میں میں رہتا ہوں.
فرمایا وہ صرف میرا کلام ہے، یہاں کلیم چھپا ہوا ہے۔ ہاں شاد باش چونکہ آج شکلین شاہ جی آپ آج تشریف لائے، میں ان کو پہلے بتا چکا ہوں، اور اپنی زبانی نہیں، سرکار باقر کی زبانی، کہ وہ پردہ، وہ حجاب، وہ چادر جس میں وہ چھپا ہوا ہے وہ میری دادی فاطمہ ہے۔ اچھا اب جیو، بطول سے بظاہر دو بڑے ہیں، ہر معاملے میں جعفر نقوی یہ مخدومہ، یہ مخدرہ، یہ بی بی علی کے برابر ہے، علی سے بھی دو بڑے۔ ایسے دو بڑے، بابا بھی بڑا ہے، باپ کے رشتے کے حوالے سے یہاں بڑے نہیں ہوتے، اگر باپ کے رشتے کے حوالے سے بڑائی ہوتی تو ابو طالب کا کلمہ علی پڑھتے، علی کا ابو طالب نہ پڑھتے۔ ہاں یہاں بڑائی کے پیمانے میرے محترم اور ہیں، تو نقوی صاحب دوسرا بڑا، اس کا اپنا شوہر، ایک بڑا دروازے پہ کھڑا ہے، اجازت ملے تو جاؤں۔ دوسرا بڑا شوہر ہے، اس کے بارے میں نہیں پڑھا کتابوں میں، جب ملک اور کچھ لوگوں نے کہا یا علی ہم دروازے پہ آنا چاہتے ہیں، بی بی سے معذرت کرنا چاہتے ہیں، علی جیسے امر مطلق نے کہا اجازت لوں گا اگر فاطمہ نے ہاں کہی۔ یہ کیا ہے زاہد بخاری، یہ کیا ہے حسنین شاہ، یہ کیا ہے محکومہ، ہے زوجہ، حاکم کہہ رہا ہے اگر اس نے اجازت دی۔ بھری پڑی ہیں باہر والوں، بھری پڑی ہیں کتابیں، جاتے وقت رسول نے، تیرے رسول نے علی کو بلا تشبیہ اشارے سے بولا یا علی میرے قریب آ، حکم سرکار، فرمایا میری ایک بات یہاں لکھ لے۔ اب یہ ذہن میں رہے غضنفر تم سے کہتا ہے کہ یہاں لکھو، رسول علی سے کہہ رہا ہے یہاں لکھ لے، کیا؟ یا علی انفذ ما امرت کا بہ زہرا، زہرا جو حکم دیا کرے تعمیل کیا کرو۔
جی وہ علی جو قضا کو حکم دے سکتا ہے، جو شفیق زیدی تقدیر کو جنبش ابرو پہ نچاتا ہے، اس سے کہہ رہا ہے انفذ ما امرت کا، جو فاطمہ امر کرے۔ آگے علی نے یہ نہیں کہا کہ وہ تو زوجہ ہے میری، اچھا ایسا ہے، بسم اللہ، امجد ہر جگہ خریدار تو نہیں ہوتے سارے، بہرحال کثرت خریداروں کی ہے، چلو کوئی تو دعا دے گا ہی۔ آؤ، یہ ڈیوٹی سگران شاہ جی یہ حقیر کی ہے کہ جو کوئی نہ بتائے، وہ مجھے حکم ہے بتانے کا۔ میں ڈنکے کی چوٹ سے کہہ رہا ہوں، منبر کی تاریخ میں کبھی بتایا ہی نہیں گیا تمہیں کہ علی بادشاہ اپنی زوجہ سے مخاطب کس طرح ہوتے تھے۔ ٹھیک ہے، ہاں اب دیکھیں نا، میں آپ ہم لوگ اپنی بیوی کو یا نام لے کے بلا لیتے ہیں، کہیں ادب آداب ہو، منع کی اماں، بڑی وزاداری ہو، بریگیڈیئر صاحب، بیگم صاحبہ، یہی ہوتا ہے نا، اس سے آگے کچھ نہیں۔ اب دیکھنا ہے لسان اللہ زبان سے، نہیں یہ پتہ نہیں اس وقت زاہد بخاری میں کہاں ہوں، میں خود نہیں جانتا ہے، نہیں اگر تو میرے پاؤں پنڈلیاں پکڑ کے نیچے کھینچنا ہے تو ابھی وقت ہے، ورنہ اتنے ہجوم کے سامنے کہہ رہا ہوں، ایک بندے کے سامنے کہی بات سے کوئی نہیں مکر سکتا، میں ہجوم کے سامنے کہی ہوئی بات سے مکر سکوں گا؟ کتنے ملکوں میں لوگ سن رہے ہیں، کروڑوں آنکھیں اس وقت گواہی دیں گی کہ غضنفر نے یہ جملے سر منبر کہے تھے۔ اللہ کی عدالت تک میں ضامن، اپنی طرف سے کہوں یہی بطول مجھے بد دعا دے، اس سے کوئی بڑی بد دعا اپنے آپ کو نہیں دے سکتا، اور اس قسم پہ بھی جو شک کرے مجھے یقین ہے وہ اپنے ابا کا نہیں ہے۔ جی جی، علی بادشاہ باہر والوں گھر میں آتے ہیں، سامنے مخدومہ ہے، تعظیم کے لیے اٹھتی ہے، میرا وارث آیا ہے، میرا حاکم آیا ہے۔ اب علی نے کوئی زاہد بخاری نصیر شاہ کوئی بات کرنی ہے تو پتہ کس انداز سے کرتے ہیں، میری طرف دیکھنا، اب گننا ہے کتنے خطابات، کتنے القابات، لسان اللہ بول رہی ہے۔ نہیں میں نے تمہیں بتایا تھا نا کسی مجلس میں کہ سلمان نے تنہائی میں پوچھا تھا خیبر شکن سے، یا علی آپ کو لسان اللہ کیوں کہتے ہیں؟ بِمَاذَا جَعَلَكَ اللَّهُ لِسَانَهُ، شاید کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنی لسان، اپنی زبان کیوں بنایا؟ علی نے دائیں بائیں دیکھا کہ کوئی نااہل تو نہیں سن رہا، فرمایا جعلنی اللہ لسانہ لأثنی علی فاطمہ، اللہ نے مجھے اپنی زبان اس لیے بنایا تاکہ میں فاطمہ کی ثنا کر سکوں۔ اور پچھلے محلے والوں ٹھیک ہو؟ باہر والے ادھر، باہر والے کھڑے،
ہاں نہیں جی مجھے اپنی، حالانکہ زبان وہ چیز ہے، زبان کافر کی بھی نجس نہیں ہوتی. بھئی نجس ہو تو مسلمان ہوتے وقت کلمہ کیسے پڑھے گا؟ ٹھیک ہے نا؟ لا الہ الا اللہ کہے گا تو مسلمان ہوگا. تو زبان پاک ہے اس لیے پڑھا. جب کافر کی زبان پاک ہے اللہ کی کتنی طیب ہوگی. اب دیکھنا ہے کہ اللہ کی زبان. فاطمہ کی سگلن شاہ جی ثنا کیا کر رہی ہے؟ گھر میں آتے ہیں، بی بی استقبال کے لیے کھڑی ہیں. اب علی کہہ کیا رہے ہیں؟ سر اٹھاؤ. یا مخدومت نوع الانسان. میں زاہد بخاری سوچ میں پڑ گیا ہوں کہ اگلے جملے کہوں یا نہ کہوں. یا مخدومت نوع الانسان یا معصومت آخر الزمان. اللہ اکبر. جس علی کی ثنا زبان بے زبانی سے اللہ کرتا ہے، اس نے علی کو اپنی زبان بنایا ہے. اب اللہ کی زبان کہہ رہی ہے یا مخدومت نوع الانسان یا معصومت آخر الزمان. نقوی صاحب یا بلقیس حجرت التقدیس والجلال. ایک شخص میرے سامنے علماء کا ہجوم ہوتا. یا بلقیس حجرت التقدیس والجلال یا آسیت عالم التکمیل والکمال. سوچ لو ابھی وقت ہے. خیبر سناؤں؟ خیبر جنگ خیبر سناؤں؟ ہاں میرے پاس ہے یہی جواہر جو خرید سکتا ہے. یا بلقیس حجرت التقدیس والجلال یا آسیت عالم التکمیل والکمال یا زہراء المرضیہ یا حوراء الانسیہ. اللہ اکبر. یا زہراء المرضیہ یا حوراء الانسیہ یا عروسا قلیلۃ الجہاز یا خاتون حجرت الاعزاز یا کوکب سبیل القبول یا شمعۃ مجلس الرسول. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یا کوکب سبیل القبول یا شمعۃ مجلس الرسول یا بضعۃ الاحمدیہ یا بضاعۃ المحمدیہ. ترجمہ تو پتہ نہیں، ترجمہ میں نہیں جانتا ملک اور کس کے مقدر میں کتنا ہے، لیکن پتہ نہیں پھر وقت ہو نہ ہو ہاں ترجمہ کر سکوں یا نہ، لیکن عربی سناتا ہوں. یہ بھی تو سننا چاہیے تمہیں. یہ تو کہتے ہیں علی،
یہ پورے 12 جملے ہیں، ہر امامت کے جواب میں علی ایک جملہ بولتے ہیں. بطول کیا جواب دیتی ہیں علی کو؟ ایسے ایسے علی کے فضائل جواب میں امجد بطول پڑھ رہی ہے جس کا دعویٰ علی نے بعد میں کیا، بطول نے پہلے بتایا. جی 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 ہاں ثقلین شاہ جی آپ سنیے، علی یہ لقب، یہ 12 القاب، 12 جملے بولتے ہیں. جواب میں بی بی کیا کہتی ہے؟ لبیک یا صاحب تاج حل عطا. ابھی سورہ حل عطا اترا نہیں، بطول پہلے کہہ رہے. اللہ اکبر. اب نہیں کچھ لوگ حیران ہو رہے ہیں کہ سورت آئی نہیں، بطول کیسے کہہ رہی ہے؟ یہ اسی علی کی زوجہ ہے جس علی نے نازل ہونے سے 10 سال پہلے سارا پڑھا تھا. لبیکا لبیکا یا صاحب تاج حل عطا یا فارس عراست میدان لا فتا. نہیں باقی کے جملے پھر کبھی. نہیں میں تمہارا گھنٹہ پورا کروں گا. ہاں اندر والے اور باہر والے مل کر نعرہ لگائیں. نعرہ چلو اب ٹھیک ہے. لبیک. بریگیڈیئر صاحب، نقوی صاحب، علی کے بی بی وہ فضائل پڑھ رہی ہے جو ابھی ظاہر نہیں ہوئے. یہ ثقلین شاہ جی زاہد بخاری، یہ وہی فاطمہ تو ہے جیسے ایک دن علی نے کہا تھا تعالینا الی احدثک بما کانا فی الازل الی ما یکون الی الابد. بی بی ذرا آنے کی تکلیف فرمائیں گے آپ؟ کیوں یا علی؟ جو ہو چکا ازل سے آج تک وہ بھی بتاؤں، جو آج کے بعد ابد تک ہوگا وہ بھی بتاؤں. بی بی وہیں کھڑی ہوئی اور پھر بیٹھ گئی. کہا تیرے حکم کا احترام میں نے تعمیل کر دی، اگر آپ آنے کی تکلیف کریں تو ایک وعدہ میرا بھی ہے. اللہ عظمت للہ. ہاں تعالی الی احدث کا
بما کانا لا سیکون و بما لم یکن، یعنی تم آؤ، جو ہو چکا وہ بھی بتاؤں، جو اب تک ہوگا وہ بھی بتاؤں، جو نہیں ہوگا وہ بھی بتاؤں۔ اللہ جی جو چلے تو نہیں گئے ہو نا؟ ہاں، لبیک یا صاحب تاج حل عطا، یا فورس عرصت میدان لا فتا، یا خطیب منبر سلونی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور تاریخیں پر تاریخیں، علی نے 36 ہجری میں کہنا شروع کیا سلونی، بطول 8 ہجری میں کہہ رہی ہے یا خطیب منبر سلون۔ اللہ اللہ اکبر۔ یا خطیب منبر سلونی، یا وارث مرتبت الہارونی، یا طراز حلت الصفا، یا مستودع سر المصطفیٰ، یا اسد الجیاد، یا سفینۃ لجت الطریقت، یا المسمى بلیس اللہ الغالب علی ابن ابی طالب۔ ہاں سمجھ میں آ گئی ہے بات ہے؟ یہ ابھی مجلس سے پہلے بھی سکلین شاہ جی یہ نقوی صاحب پہلے خان صاحب باتیں ہو رہی تھی، حسن شاہ زاہد بخاری کے ساتھ بھی مجلس سے پہلے ہو رہی تھی باتیں۔ علماء کہتے ہیں پتہ یہ غضنفر کہاں سے پڑھتا ہے؟ میں نے کہا کتاب ایک تو نہیں چھپتی جو میں خرید لیتا ہوں، اب ان کے حصے کا تو میں نے نہیں پڑھنا نا۔ کتنی بڑی قسمیں کھائی میں نے، سر اٹھاؤ۔ ہاں کچھ دو چار جملوں کا ترجمہ کروں یا بس؟ اے نوع انسانی کی مخدومہ، یہ علی بادشاہ کہہ رہے ہیں، یہ علی بادشاہ کہہ رہے ہیں اپنی زوجہ سے، اے نوع انسانی کی مخدومہ، اے آخری زمانے کی معصومہ۔ ملکہ بلقیس کا نام تو سن رکھا ہے، سلیمان بن داؤد کا حرم تھی۔ اب اسی نسبت سے علی کچھ کہہ رہا ہے اپنی زوجہ سے، یا بلقیس حجرت التقدیس والجلال، اللہ کی بے جسمی اور اس کے جلال کے حجرے میں رہنے والی بلقیس۔
جو وضاحت تو نقوی صاحب ہے. تقدیس اور جلال کا حجرہ ہے. دیکھو ایک ہے تنزیح، ایک ہے تقدیس. جہاں ہم اللہ کی تنزیح کرتے ہیں اس کا مقصد ہے وہ صفات سے مبرہ ہے. جہاں اس کی تقدیس کرتے ہیں اس کا مطلب ہے وہ جسم سے مبرہ ہے. میں تیار بھی ہوں ممبر چھوڑنے کو، لیکن جملہ کہہ کے چاہے موت بھی آ جائے یہ جملہ تو میں کہوں گا. ہاں، اور اس کے بعد میرا بیان سمٹ جائے گا، چونکہ خریدار مجھے بیٹھو 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 اس طرح نہیں. رشوت میں غضنفر نے کبھی نعرے نہیں لیے جب تک کلیجہ ہتھیلی پہ تڑپ تڑپ کے یا علی نہ کہے. اس وقت تک میں کسی خریدار کو خریدار مانتا ہی نہیں. تقدیس اس کی بے جسمی، اور علی کہہ رہا ہے اللہ کی بے جسمی کے حجرے میں رہنے والی بی بی میرا سلام. سر اٹھا یا علی. اب کہا تو نے، غضنفر کو جرت پیدا ہو گئی. کعبے میں آنا اور بات ہے، اس کی بے جسمی کے حجرے میں رہنا اور یقیناً بسم اللہ. نہیں، اب جب بی بی نے انہیں صلاحیت عطا کر دی ہے الحمدللہ، ہر چہرہ بتا رہا ہے مجھے، سب نے سوالا. چونکہ مجلس کی مالکہ دیکھ رہی ہے سب کو، بس اس کی نظر پڑی تو بیڑا پار ہو گیا. اب ایک اور جملہ، اور دیکھ بچے کبھی علی کو اللہ نہیں کہنا دوبارہ. علی اللہ نہیں ہے، نہیں ہے علی اللہ. ہم کم ظرف ہیں کہ بندے کو اللہ کہیں. جو نہیں جانتے ہو، جو نہیں جانتے ہو، جو نہیں جانتے ہو، شکلِ نقوی وہ آج جان لیں. اللہ اور علی میں فرق پیدا کرنے والی یہی فاطمہ ہے.
باہر والو جیتے رہو. میں نے کہا یہی فاطمہ ہی تو فرق ہے. فاطمہ نہ ہوتی تو خدا کے ہاتھ سے خدائی سرک رہی تھی. کیوں سن لو کیوں سرک رہی تھی؟ کیونکہ اس نے قرآن میں کہا تھا. لوگ علی کو بھی اللہ سوچنے لگے تھے شاید خان, اور اللہ تو اللہ تھا ہی. اب اللہ نے کہا انا یکونو لی ولدن, میرے ہاں بیٹا نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا تیرے ہاں بیٹا؟ کہ لم تکن لہ صاحبۃ, چونکہ میری بیوی نہیں ہے, چونکہ میری زوجہ نہیں ہے. زوجہ ہوتی تو میری اولاد ہوتی. فاطمہ نے علی کی زوجہ بن کے کہا بے فکر ہو جا تیری خدائی بچ گئی. اچھا جی جو چلے تو نہیں گئے ہو. میں نے کہا تھا کہ کعبے میں آنا اور بات ہے, اس کی بے جسمی کے حجرے میں رہنا بدول کا شیوا ہے. میں یہاں عاصم بخاری برگیڈیئر صاحب سردار صاحب حسین شاہ ایک جملہ علی شاہ کہنا چاہتا ہوں. کہوں؟ سنبھال لو گے؟ یا علی, اس کے مکان میں آنا اور بات ہے, اس کو مکان بنانا اور بات. اللہ اکبر, اللہ اکبر. چلے تو نہیں گئے؟ اے تقدیس و جلال الہی کے حجرے میں رہنے والی بلقیس, آسیہ کا نام تو سنا ہے, سنا ہے نا؟ ایمان کی علامت کے طور پر ذکر کیا ہے اللہ نے. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون, اللہ کہتے ہیں فرعون کی بیوی آسیہ کو میں نے مثال بنایا ہے, مثل بنایا ہے, نمونہ بنایا ہے ایمان والوں کے لیے. اب علی اپنی زوجہ محترمہ کا نام بھی آسیہ رکھ کے کچھ کہہ رہے ہیں. یا آسیۃ عالم التکمیل والکمال, اے کمال اور تکمیل کے عالم میں رہنے والی آسیہ. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں ہے؟ اب زاہد بخاری جملہ وہ آ گیا ہے, یا پھیپھڑے چیر دے گا, ہاں بالکل, دو میں سے سکلین شاہ جی یا پھر نقوی ایک ہی کام ہوگا اور ہو ہی نہیں سکتا. یا پھیپھڑے پھٹ جائیں گے یا پھر عرش سے ٹکرا جاؤ گے. علی بادشاہ کہہ رہا یا زہرا المرضیہ, اے وہ زہرا جس کی رضا کے ساتھ اس کی رضا بدلتی رہتی ہے.
سمجھ میں آئی ہے بات؟ نہیں میرے ذہن میں رکھ کے یہ جملہ سننا، یہ وہ بی بی ہے. میں لاج بخاری بالکل امجد عالمانہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اور ممبر حسین میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں. ایک دفعہ نقوی صاحب اس کے بابا نے اس سے کہا تھا، ایسے پوچھ لیا نا ہم بے علموں کا علم بڑھانے کے لیے، بابا جب بھی آؤں 1 دفعہ آؤں 10 دفعہ آؤں 20 دفعہ آؤں کھڑے ہو جاتے ہیں آپ. کہا ہے کیف لا اکرم لک وانت ذخری، کیوں تیرا استقبال نہ کروں، تو میرا خزانہ ہے. یہ قول ہے بابا کا. اور میں کئی مجالس میں تمہیں یہ بتا چکا ہوں کہ روزانہ عرش الہی سے صبح کی نماز کے بعد مغربین کی نماز کے بعد ثقلین شاہ جی ایک آواز آتی ہے، الا ایتھا ملائکۃ من مثلی، او فرشتو کون ہے مجھ جیسا اللہ. خرت الملائکۃ ساجدین، فرشتے سجدے میں گر پڑتے ہیں. کسی نے تیری برابری کا دعویٰ کیا؟ ایویں کہے جا رہا ہے کون ہے مجھ جیسا. آواز آتی ہے میرے دعوے کی دلیل سنو، کیوں فخر کر رہا ہوں. من مثلی قد خلقت علیا، کون ہے مجھ جیسا، میں نے علی کو خلق کیا ہے. ہے ہی نہیں. جس کا خالق، جس کا اللہ اس کے نام پہ فخر کرے، اس علی سے ایک دن فخری، کیوں عزت نہ کروں، تو فخر ہے میرا. انسانی شکل میں آنے والی لاہوتی حور